لہذا اگر زندگی میں کہیں آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ابتلائیں ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں کہیں کوتاہیاں ہیں، کہیں خطائیں ہیں۔ ان کا ازالہ کرنے سے رب العالمین اپنے عذاب، اپنی آزمائشیں، اپنی ناراضگیاں، اپنے غضب قوموں سے روک دیتا ہے۔ عین اس عالم میں جب اللہ تعالیٰ نے بادل ان کی بستیوں کے اوپر لائے تو اللہ نے بارش برسانے کی بجائے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ میں محمد ان بادلوں سے اس لیے خوف کھا رہا ہوں کہ کہیں ان میں سے بھی پتھروں کی بارش نہ برس جائے، اس لیے کہ جس قوم کی اپنی صلاحیت کے ساتھ جب تک اصلاح نہ ہو اس وقت تک پیغمبر بھی دفاع کرے تو وہ دفاع کام نہیں آتا۔ اگر یہود و نصارہ میں کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہوگا، میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، یہ گناہ کریں گے۔ ہم میں سے ہر شخص فَلْيَتَدَبَّرْ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہتے ہیں جب ہماری نصیحت کو کوئی شخص بھول جاتا ہے، بہت دور چلا جاتا ہے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، ہم کہتے ہیں یہ تو روٹی تھی، اس کو شان شوکت سمجھتا تھا، یہ لباس تھا، یہ گھر تھا، یہ دنیا کی دولت تھی، اس کے لیے رب سے منہ پھیر رہا ہے، اس پیٹ کے لیے اللہ کے دین سے غداری نمک حرامی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یقیناً ہم ان کو بڑے عذاب کے ذائقے چکھانے سے پہلے چھوٹے آزمائشوں میں اور چھوٹے عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ لوگ رجوع کر لیں۔ دنیا میں یہ اصول رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ معصیات، نافرمانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوتیں اور اس کے حکم کی عدولیاں جب زیادہ ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قوموں کو جھنجھوڑتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، کبھی حالات کی تنگیوں میں اللہ تعالیٰ دھکیل دیتا ہے، کبھی رب العالمین ان پر معیشتیں تنگ کر دیتا ہے، اور کبھی رب العالمین سیلابوں سے، بارشوں سے، مختلف آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ قوموں کو آزماتا ہے، اور اس میں اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہوتی ہے کہ یہ جو جس رستے پر چلنے کے لیے میں نے اس کو پیدا کیا تھا یہ ادھر واپس آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑتا ہے کہ جو تیرا راستہ تھا، جو تیرا مقصد حیات تھا، تو اس سے ہٹ رہا ہے، تو بہت دور جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں یہ مسلم بات ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا رستہ دو بڑی مصیبتیں انسان پر لاتا ہے۔ ایک مبعدات عن اللہ، بندہ اپنے اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا نافرمانی بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ کی قربتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، اس دوری کی مقدار پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے پر آزمائشیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جتنا جتنا کوئی شخص اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر یہ گناہ مہلکات بن جاتے ہیں، یعنی انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہذا اگر زندگی میں کہیں آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ابتلائیں ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں کہیں کوتاہیاں ہیں، کہیں خطائیں ہیں۔ ان کا ازالہ کرنے سے رب العالمین اپنے عذاب، اپنی آزمائشیں، اپنی ناراضگیاں، اپنے غضب قوموں سے روک دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کبھی بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوتا الا وہم مصلحون، جب وہ اصلاح کے رستے پر چل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان پر پھر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ یہاں زیادتی سے مراد ان کے سوء اعمال کے نتائج اللہ ان پر نہیں ڈالتا، اللہ پردے ڈال دیتا ہے، اللہ عافیتیں عطا کر دیتا ہے۔ نتائج کس کے آتے ہیں؟ ہماری بدعملیوں کے نتائج ہم پر مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔
اسی طرح قرآن کریم نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اے نبی جب تک آپ ہیں اس وقت تک بھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ بھی اہل علم نے کہا یہ بھی ایک محدود ایریا ہے، مکہ کے زمانہ ہے، یہ بھی ایک محدود لوگوں کے لیے ہے، عام نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موجودگی میں بھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ ڈرتے تھے کہ میری موجودگی میں بھی اس امت پر عذاب نہ آ جائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے بارش کا موسم بنتا تھا، بادل آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، ابھی بارش نہیں ہوئی، گھٹائیں اٹھی ہیں، بادل اٹھے، اور آپ کی پریشانی کا عالم یہ تھا کہ آپ گھر میں داخل ہوتے تھے، پھر نکلتے تھے، پھر داخل ہوتے تھے، جس طرح کوئی بے چین آدمی ایک جگہ پر پرسکون سے بیٹھ نہیں سکتا، یہ حالت تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ خوش ہیں، بادل آئے ہیں، بارش برسے گی، اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا عائشہ تجھے کیا پتا، ایک قوم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بادل بھیجے تھے اور وہ قوم بڑی خوش ہو رہی تھی، وہ بڑی قوم سیٹیاں تالیاں بجا رہی تھی کیونکہ کئی عرصے بعد بادل آئے تھے، اور وہ نافرمان قوم تھی، باغی قوم تھی، کہنے لگی ھذا عارض ممطرنا، آ گئے بادل، اب تو بارشیں برسیں گی۔ عین اس عالم میں جب اللہ تعالیٰ نے بادل ان کی بستیوں کے اوپر لائے تو اللہ نے بارش برسانے کی بجائے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ میں محمد ان بادلوں سے اس لیے خوف کھا رہا ہوں کہ کہیں ان میں سے بھی پتھروں کی بارش نہ برس جائے۔ اب یہ قرآن کی آیت کے بالکل متضاد بات ہے، لگتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تک آپ ان میں ہیں میں عذاب نہیں دوں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف کھا رہے ہیں کہ کہیں اس میں سے پتھروں کی بارش نہ برس جائے۔ اس لیے شارحین نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت اس کا معنی یہ ہے یہ حکم مخصوص لوگوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک اپنی ذاتی، یاد رکھیں بھائیو، جب تک اپنی ذاتی صلاحیتیں استعمال کر کے اصلاح نہیں کی جاتی، محمد کا وجود بھی قوم کو بچا نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی مثالیں کتنی مثالیں، مثلا نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھایا، آپ نے لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، آپ نے اپنا قمیض مبارک اس کو دیا، آپ نے قبر سے نکال کر اس کو اپنی رانوں میں رکھا، اللہ سے سفارش کی، لیکن یہ دفاع کام نہیں آیا، اس لیے کہ جس قوم کی اپنی صلاحیت کے ساتھ جب تک اصلاح نہ ہو اس وقت تک پیغمبر بھی دفاع کرے تو وہ دفاع کام نہیں آتا۔ سب سے پہلے دفاع ہے، سب سے پہلے اصلاح ہے، اصلاح کے بعد دفاع ہے۔ آج جو مسلمانوں کے حالات بنے، ملک میں حالات بنے، محترم بھائیوں بہت اچھی بات ہے۔ اس وقت ہمیں ان سیلابوں سے ماوراء کچھ سوچنا چاہیے۔ یہ دنیا اس وقت ادھر رہی ہے، حقیقتیں کھل رہی ہیں، ایمان اور نفاق واضح ہو رہا ہے، امن اور عذاب کھلے عام نظر آ رہے ہیں، اللہ کی پکڑ کے اسباب ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت یہ بنتی ہے اس امت کا دفاع کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، ان کے لیے اپنے مال، اپنی تجوریوں کے دروازے کھولیں، لیکن اس سے پہلا قدم یہ بھی ہے کہ اللہ کی قسم ان کی اصلاح کے کام کرنے کی بھی کوشش کریں، یہ عذاب نہ آئے، یہ دریا نہ بپھرے، ہمارے اصلاح کے احوال ختم ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں، ابن تیمیہ اس امت کا بہت بڑے مصلح ہے، آپ ان کے حالات زندگی پڑھیں۔ جس زمانے میں رافضی اٹھ کھڑے ہوئے، صوفی اٹھ کھڑے ہوئے، توحید کا بیڑا گرک تھا، اسلام پر بڑے بڑے اعتراض تھے، اسلام پر حملہ آور ہونے والے جہاں ملت اسلام سے باہر سے آ رہے تھے، وہاں وہ لوگ بھی تھے
جو اس بات کا شکار تھے کہ اس اسلام کی حقانیت نعوذ باللہ یہ ختم ہو رہی ہے، اس پر اعتراضات تھے، اور جو علماء تھے ان کو دولت کی، مال کی، مادہ پرستی کی بیماریاں لگ گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ مال بناؤ گے تو دنیا کا مقابلہ کرو گے۔ ابن تیمیہ نے 2 حدیثیں بیان کی تھی لوگوں کو، فرمایا لوگوں اس امت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں، اپنے آپ کو ایک حدیث کے زمرے میں، ایک حدیث کی چھتری میں لا کر کھڑا کر لو، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، جیسے چپل کا نمبر برابر ہوتا ہے ایسے چلے گی، شبرم بے شبرن، ایک ایک بالش، ایک ایک لمحہ، ایک ایک کیفیت میری امت کے لوگوں میں وہ ہوگی جو یہود و نصارہ کی ہے، اس کے رستے پر چلے گی۔ وَلَوْ أَنَّ رَجُلٌ أَتَى امْرَأَتَهُ أُمَّهُ عَلَانِيَةً، اگر یہود و نصارہ میں کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہوگا تو میری امت میں بھی لَقَانَ رَجُلٌ يَسْنَعُ فِي أُمَّتِي، میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، یہ گناہ کریں گے۔ ایک حدیث یہ بیان کی، میں کس زمرے میں ہوں، میرا لباس، میری وضاقتہ، میری معیشت، میری معاشرت، میرا اخلاق، میری نمازیں، میرا قرآن و سنت سے واسطہ، تعلق، میں کس کیفیت میں ہوں آج، دونوں چیزوں کو پرکھوں، تقوی کی راہ کو بھی پرکھوں اور اپنی اخلاقی کیفیات کو بھی پرکھوں۔ اور ایک جماعت فرمایا ایسی ہوگی، دیکھیں ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف فرمایا ایسے لوگ ہوں گے، میری امت میں سے ایک گروہ قیامت قائم ہونے تک حق پہ کھڑا رہے گا، یہ بھی ہوں گے۔ یعنی جہاں اتنے بڑے مصیبتیں ہوں گی، اتنی بڑی بدعمالیاں ہوں گی کہ زمانہ یہود و نصارہ کا نقشہ پیش کر رہا ہوگا، وہاں اسی زمانے میں میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو حق پر قائم ہوگا، حق کی دعوت دے گا، حق پہ کھڑا ہوگا، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرے گا، دنیا کے مال و زر کی ہوس کی لپیٹ میں نہیں آئے گا، اپنے اخلاق میں، اپنے مکارم میں وہ اتنا سیدھا ہوگا کہ وہ اس 1400 سال پہلے والے اس کے اندر حق نظر آئے گا، توحید نظر آئے گی، سنت کی محبت نظر آئے گی، وہی اعلیٰ دیانت قیادت نظر آئے گی، تقوی ورع نظر آئے گا۔ یہ ایک امت ہوگی۔ اور لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے مسلمانوں یہ 2 حدیثیں قرب قیامت، اب یہ دنیا کی اس نلکی کی یہ جو دھاگا ہے یہ ادھڑ رہا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اس حدیث کو دیکھو اور اس حدیث کو دیکھو، تمہارا شمار اس حدیث کی چھتری کے نیچے ہو رہا ہے یا تمہارا شمار حق والی جماعت کے نیچے ہو رہا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص فَلْيَتَدَبَّرْ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تدبر بھی کرو اور عقل مندو اس بات کو سمجھو بھی صحیح۔ ابن تیمیہ نے اپنی دعوت کی بنیاد یہ رکھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے قرب قیامت یہ احوال کھلیں گے، یہ دنیا پھوٹے گی، یہ دین ایستا ایستا سکڑ آئے گا، سکڑتے سکڑتے فرمایا یدرس الاسلام کما یدرس وشی الصوب، فرمایا اسلام ایسے مٹ جائے گا، لوگوں کے دلوں سے مٹے گا، اس کے نقوش ذہنوں سے مٹیں گے، کردار میں نظر نہیں آئے گا، شکل و صورت میں نظر نہیں آئے گا، معاشرے میں نظر نہیں آئے گا، اسلام تجارت میں نظر نہیں آئے گا، شادی بیاہ تقریبات میں نظر نہیں آئے گا، ایسے مٹ جائے گا جس طرح کپڑے پر کچھ پھول بوٹے بنے ہوتے ہیں تو پہنتے پہنتے وہ نشان مٹ جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اسلام ایسے مٹ جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی، لا یدری رجل ما الصلاۃ ولا الصدقۃ ولا الصوم، ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہوگا نماز کس کو کہتے ہیں، صدقہ کس کو کہتے ہیں، زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں،
परले दर्जे के लोग जाहिल होंगे, नमाज रोजे हज ज़कात का पता नहीं होगा। फिर जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी, लोग बदअमल हो जाएंगे। व इन्नल्लाह लयुस्री बिहाज़ल किताब फी लैलतिन वाहिदतिन, ऐसे हालात में अल्लाह तबारक व तआला एक ही रात में अपने कुरान को, अपनी किताब को आसमानों पे उठा ले। अब तुम इस काबिल नहीं रहे तुम हकायक को समझ सको। वो दस्तूर, वो निज़ाम हयात जो अल्लाह ताला ने हमें आज दिया है, आज मोहतरम भाइयों हम इज्तिमाई तौर पर हकीकत में उससे मुंह फेरे हुए हैं। आमाल की कुताहियां, बदआमालियां और अल्लाह ताला की नाफरमानियां इतनी घर कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इस बात को बुनियाद बनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा रअयता रजुलन युअतियाहुल्लाह, जब तुम किसी ऐसे लोगों को देखो कि वो अल्लाह उनको दिए जा रहा है, अल्लाह उन्हें दिए जा रहा है और इस मिलने पर उनकी जिंदगी नाफरमानियों से भरी पड़ी है, परले दर्जे का बदअमल भी है और दुनिया उसको मिली जा रही है। तो फरमाया फज़ालिका इस्तिदराजुन, तो समझ लो अल्लाह तबारक व तआला अब इसको अपने घेरे में ला रहा है। घेरे में लाना किनाया है हलाकत का। इज्जत मिल रही है, शोहरत मिल रही है, माल मिल रहा है, आसाइश जिंदगी हासिल है, दुनिया के फकर फाकों की कोई परवाह नहीं है, इसके बावजूद दीन की भी जिंदगी में कोई परवाह नहीं है, बेदीन है। तो फिर ये इस्तिदराज है। इस्तिदराज कहते हैं किसी को घेरे में लाना। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ल शै। अल्लाह कहते हैं जब हमारी नसीहत को कोई शख्स भूल जाता है, बहुत दूर चला जाता है, फतहना अलैहिम, हम कहते हैं ये 2 रोटी थी, इसको शान शौकत समझता था, ये लिबास था, ये घर था, ये दुनिया की दौलत थी, इसके लिए रब से मुंह फेर रहा है, इस पेट के लिए अल्लाह के दीन से गद्दारी, नमक हरामी कर रहा है। तो नसू फतहना अलैहिम, जा फिर ये ले, जितना चाहे ले, हमारे पास जमीन और आसमान के खजाने हैं, ले जितना लेना है। कितना खा लेगा, कितना पी लेगा, कितना बना लेगा, कितना जोड़ लेगा। फिर वही 3 चादरें हैं, वही 7x4 का कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक गड्ढा है, वो जो भरा हुआ है गम से, अंधेरों से, कीड़े मकोड़ों से। वहां एक हिसाब है और वो हिसाब ना साथ है, ना दौलत है, ना हसब नसब है। मन रब्बों का, मां दीनों का। ये पर्चा है, ये पेपर है, इसके चंद मुख्तसर जुमलों में जवाब दे। वो तौफीकें मिली थी कि नहीं? अब तौफीक के मुताबिक जवाब होगा, या हा ला अदरी, या फिर कहेगा रब्बी अल्लाह। ये तौफीक यही दुनिया की है भाइयों। हम हर चीज का दरवाजा खोल देते, फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ल शै, हर चीज का दरवाजा खोल देते हैं, यहां तक कि हत्ता इज़ा फरहू, बड़ा मस्त होता है, बड़ा मस्त होता है। इस मस्ती के आलम में अखज़नाहुम बगततन, हम इसको वक्त नहीं देते, आसार नहीं लाते। सनोबर की दरख्त की तरह ये खड़ा हुआ था, ना आंधियां कुछ बिगाड़ रही थी, ना मसाइल कुछ बिगाड़ रहे थे, ना कोई गम था, ना कोई फकर फाके थे, ना कोई बीमारियां थी। फिर एक बड़ा तूफान भेजा मौत की शक्ल में, जिसने सनोबर के दरख्त को उखाड़ के फेंक दिया। अखज़नाहुम बगततन फइज़ा हुम मुबलिसून, फिर कोई वसाइल इसके काम नहीं आते। मायूसी के आलम में लोग कंधों पे उठाकर जा रहे होते हैं उस वीराने में, सब कब्र के हवाले करने, और ये कह रहा होता है भाइयों कहां लेके जा रहे हो? वही लकुम, ना ले जाओ इधर वीराने में जिसको तुम कब्र समझ रहे हो। ये कब्र नहीं है, ये जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। वही लकुम, ना लेके जाओ। भाइयों ये 2 ही रास्ते हैं, एक यहूदो हनूद का रास्ता है,
کھل رہا ہے اور ایک حق والی جماعت کا رستہ ہے، ایمان والوں کا رستہ ہے، متقی لوگوں کا رستہ ہے، حق کی دعوت دینے والوں کا رستہ ہے، حق کو دنیا میں پھیلانے والوں کا رستہ ہے۔ وہ ان ساری آسائشوں کی پرواہ کیے بغیر، ملامتوں کی پرواہ کیے بغیر آج وہ لوگ جو کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کے رستے میں، یہ خوش نصیب لوگ، یہ بہت خوش نصیب ہیں جو آج حق کے رستے پہ کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت لوگ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہوں گے۔ ویسے تو تین گروہ ہیں دنیا میں، ایک کافر ہے، ایک مومن ہے اور ایک منافق ہے، لیکن اسلام جب آخری زمانہ آئے گا ہر چیز کھل جائے گی تو فرمایا لوگوں کے صرف دو ہی جماعتیں ہوں گی۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو فرمایا اللہ تعالیٰ کے دین اور ایمان سے بالکل دور ہوں گے، ان کے سینوں میں نفاق ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اور ایک وہ گروہ ہوگا جن کے سینوں میں ایمان ہوگا، نفاق نہیں ہوگا۔ اس اثناء میں دجال آئے گا، جب دو گروہوں میں دنیا بٹی ہوئی ہوگی، حق واضح ہو رہا ہوگا، تو محترم بھائیو ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، اور کتاب میں جو احکامات ہیں، فرائض ہیں، ان فرائض میں کمی کوتاہیاں نہ کریں، فرض نماز ادا کریں، اللہ توفیق دے چاش پڑھیں، اللہ توفیق دے اشراق پڑھیں، اللہ توفیق دے تو رات کو 2-4 رکعتیں ادا کریں۔ قوموں پر آنے والی آزمائشیں ان سجدوں سے ٹل جاتی ہے۔ آج قوم آزمائش میں ہے، یہ بپھرے ہوئے دریا، یہ بہتی ہوئی لاشیں، یہ چیختے ہوئے بچے، بے سر و سامانی کے عالم میں یہ بکھرے ہوئے روڈوں پہ پڑے ہوئے مسلمان۔ محترم بھائیوں یاد رکھیں کچھ دنیا سے چلے گئے اور کچھ عبرت کا ہمارے لیے سامان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں کیا ہو رہا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو کسی اور کی پریشانی سے عبرت حاصل کر کے اپنے احوال کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اس کو کیا کہیں؟ رحمت کہیں؟ ان کو کیا کہیں؟ آزمائشیں ہیں، امتحان ہے۔ یہ تیرتی ہوئی لاشیں ہمارے لیے عبرت ہے، یہ بپھرے ہوئے دریا اور آسمان سے برسنے والے یہ اولے، یہ پھٹ جانے والے پہاڑ، یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ مسلمانوں یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود یہ دل ابھی نرم نہیں ہوئے، یہ قدم اپنی رب کی طرف ابھی تک نہیں بڑھے۔ وہی غیر اخلاقی کیفیتیں، وہی نماز سے خالی وجود، وہی مسجد ویران، وہی حلال حرام کے امتیاز ختم، یہ کیا ابھی تک ہمارے دل نرم نہیں ہوئے؟ فرمایا بنی اسرائیل کے قوموں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے سامنے مردے کو زندہ ہوتے دیکھا، اس نے اپنا قاتل بتایا، رب نے اتنی بڑی قدرت ان کو دکھائی کہ اپنا قانون بدلا کہ اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کیا، اس کے باوجود اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود ثم قست قلوبکم، ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ محترم بھائیو ہم اس سال کے اندر ہم اپنی کیفیتوں کو دیکھ لیں۔ مسلمان، پاکستان کے مسلمان کتنی بار قرآن نے کہا وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ایک دفعہ یا 2 دفعہ، اب تو ہم سالوں میں 6-6 8-8 دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارے عذاب، یہ سارے آزمائشیں، یہ ساری موتیں، یہ سارے آبادیوں کا تہس نہس ہونا ہمیں یہ سمجھا رہا ہے رجوع اللہ کرو، رجوع الرسول کرو، اسلام کے رنگ میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ قوموں کو اللہ کی نافرمانیوں کے عوض میں آنے والی نحوستیں یاد رکھیں اس وقت تک نہیں گھیرتی جب تک قوم اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، قوموں کو غلامی سے بھی جو چیزیں بچاتی ہے وہ تقوی ایمان ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ جب قومیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں تو اگر غلامی کی زنجیروں میں بھی قومیں جکڑی ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو غلامیوں سے بھی آزادیاں دے دیتا ہے۔
سیدنا عبداللہ بن عمر کے بارے آتا ہے تبرانی کے اندر، وہ مدینہ سے باہر ایک غلام کو دیکھا، دھوپ میں بکریاں چرا رہا تھا، کھانے کا وقت تھا، اپنے ساتھیوں کو بٹھایا ہوا تھا، دسترخوان لگا تھا، غلام کو کہا آج چرواہے آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ قریب آیا، کہنے لگے آپ کھاؤ مجھے روزہ ہے۔ اس کڑکتی دھوپ میں بکریوں کا چرواہا، غلام روزہ رکھے ہوئے ہے، کہتا ہے مجھے روزہ آپ کھاؤ۔ عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے کہ روزے سے ہے، اتنا زبردست قسم کا متقی انسان، اس کا امتحان لینا چاہا۔ کچھ دیر کے بعد باتیں کر کے کہا ساتھی ایک بکری دے دے، ضرورت ہے، ہم اس کو کھائیں گے، تجھے بھی کچھ دے دیں گے، آپ بھی روزہ افطار کر لینا، تو آپ ایک بکری دے دو۔ کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میری نہیں، میں جس پر ذمہ دار ہوں وہ چیز میری نہیں، میں ذمہ دار ہوں۔ آج دیکھ لیں ہم محترم بھائیوں، ہم اپنی اپنی جہاں جہاں ذمہ داریوں پر ہیں، جو چیز میری نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میرے ورثوں میں شامل ہو۔ تو قومیں غلامی سے نہیں نکلتی، قومیں پستیوں سے نہیں نکلتی۔ جن قوموں میں بددیانتیاں ہوں، جس قوموں میں دھوکے ہوں، جس قوموں میں ایک دوسرے کے خون نچوڑنے کے جذبات ہوں، جس قوم کے اندر ایک دوسرے کو مارنے کی کیفیتیں پیدا ہو جائے، میں آپ کو مار رہا ہوں، آپ مجھے مار رہے ہو، آپ مجھے ملاوٹیں کر کے دے رہے ہو، میں آپ سے جھوٹ بول کے مال بیچ رہا ہوں، وہ مجھ سے جھوٹ بول کے مال بیچ رہا ہے، نہ برکتیں رہیں گی، نہ اللہ کی رحمتیں رہیں گی، نہ فضل رہے گا، نہ خیریں رہیں گی، نہ آنے والی ذلتیں ختم ہوں گی۔ اس نوجوان غلام نے کیا کہا؟ مجھے روزہ ہے۔ کہا روزہ ہے تو روزہ بھی کھول لینا، ہم گوشت تمہیں بھی کچھ دے دیں گے، ایسا کریں بکری دے دیں۔ کہتا ہے نہیں یہ میرے مالک کی ہے۔ پر میں مالک کو کیا پتا، وہ اتنا بڑا ریوڑ ہے، مالک تو کم از کم اتنا کہنے سے کہ ایک بکری ریوڑ سے بھیڑیا لے گیا ہے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، مالک کو تو خبر نہیں ہوگی، لیکن عین اللہ یہ بتائیں کہ میرا اللہ کہاں ہے، میرا رب کہاں ہے؟ وہ اس سارے نظام کو دیکھ رہا ہے، وہ جو رات کی تنہائی میں چلنے والی کالی چٹان پر کالی چونٹی چل رہی ہوتی ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے کہاں سے آئی ہے، کدھر کا ارادہ ہے، اس کے چلنے میں جو آہٹ پیدا ہوتی ہے، تیرا رب آسمان پہ اس کو بھی سن رہا ہوتا۔ یہ کیفیتیں آج اس کے علیم ہونے پر، اس کے سمیع ہونے پر، اس کی ان عظیم دو صفتوں پر ہمارا یقین کہاں ہے؟ میں کہتا ہوں کون دیکھ رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ فرمایا اچھا، واپس عبداللہ بن عمر مدینے میں آئے، عبداللہ سے کچھ پیسے سیدنا عمر سے کچھ پیسے مانگے، پھر اس غلام کے مالک کو ڈھونڈا اور جا کر کے اس کو پیسے دیے۔ فرمایا یہ غلام کے پیسے ہیں، جتنی بکریاں ہیں یہ اس کے پیسے ہیں، آپ اس کے بدلے میں اس کو آزاد کر دو، بکریاں بھی اس کو دے دو۔ مالک راضی ہو گیا، غلام آزاد ہو گیا، بکریاں اس کو دے دی، اور اس کو ایک جملہ کہا، فرمایا تیرے اس تقوی پر، تیرے ایمان پر اللہ نے تجھے دنیا کی غلامی سے نجات دی ہے۔ غلام تھا تو، تیری آزادیاں سلب تھی، تیرے اس تقوی کے نتیجے میں تیرے رب نے تجھے دنیا کی غلامی سے آزادی دی ہے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اسی تقوی پر زندگی بھر قائم رہنا۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ قیامت کے دن تیری گردن کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ بنیادیں تھی محترم بھائیوں وہاں کے اس زمانے کے تربیت یافتہ لوگوں کی، لہذا کوشش کریں رسول اللہ کی سیرت کو پڑھیں، دو کاموں کے لیے، ایک سعادت کے لیے، ایک نجات کے لیے۔ سیرتیں بڑی سنائی جاتی ہے، سعادت والی زندگی اور اخروی نجات رسول اللہ کی سیرت میں۔ قرآن کو پڑھیں مہلکات سے بچنے کے لیے، اللہ سے دور ہونے والی کیفیات سے بچنے کے لیے۔ یہ اس قوم کا محترم بھائیو علاج ہے۔ ہمارے بھائی اس حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ دن رات اس طرح کے علاقوں میں کام کرنا جہاں صرف ایک راؤنڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہاں کیچڑ میں، پانی میں، کشتیوں میں، گرمی کے شدتوں میں وہ بغیر کسی
اپنی ضرورت زندگی کی پرواہ کیے ہوئے الحمدللہ جماعت کے یہ بھائی دن رات کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمتیں دے، اخلاص اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر محبت اپنی پیدا فرما دے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں تعاون کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو بھی قبول فرمائے، اور خصوصاً ہم یہ دعا کرتے ہیں یا رب العالمین اس امت کو بھی، اس پاکستان کو بھی ان آزمائشوں سے چھٹکارا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں گھروں میں عافیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں مالوں میں عافیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اولادوں میں عافیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بدنوں میں عافیت عطا فرما، یا اللہ قوم جس قسم و برسی کے عالم میں زندگی گزار رہی ہے یا اللہ تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ دنیا آخرت کی ہم سب کو عافیت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔